السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا مشاہدہ انہی کی زبانی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ روحانی منظر شیئر کرنا چاہتی ہوں جو مجھے درود پاک سے متعلق مراقبہ میں عطا ہوا۔ 2 مارچ 2022 کو جب میں حالت مراقبہ میں تھی تو میں نے ایک دروازہ دیکھا۔ اس کی دیوار نہایت نفیس شیشے کے کام اور پھولوں کے خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھی، بالکل ویسے جیسے مزارات پر دیکھے جاتے ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو کمرہ بھی اسی طرح نہایت حسین انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس کمرے کی خاص بات اس میں موجود بے شمار نور اور سکون تھا۔ کمرے کے درمیان میں نے ایک قبر دیکھی اور اس پر ایک بزرگ سفید لباس میں تشریف فرما تھے۔ میں نے دل میں سوچا کتنے خوش نصیب ہوں گے یہ اللہ والے کہ ایسے بابرکت مقام پر مدفون ہیں۔ میں نے خاموشی سے سوچا یہ بزرگ کون ہیں؟ کیا یہ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں؟ اچانک وہ بزرگ گویا ہوئے، تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ بزرگ نے فرمایا یہ قبر اس شخص کی ہے، اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو کثرت سے اور سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی درود پاک کی برکتیں کتنی عظیم ہیں، جو اسے پڑھتا ہے اسے کتنا بلند مقام اور کشادہ آرام گاہ عطا ہوتی ہے، جبکہ دوسری قبریں تنگ، تاریک اور عذاب سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ بزرگ یہاں کامل سکون میں تشریف فرما ہے۔ میرے خیالات کو محسوس کرتے ہوئے بزرگ نے فرمایا بیٹی تم نے تو ابھی ایک جھلک دیکھی ہے، دیکھو میری قبر کتنی وسیع ہے۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو قبر بے حد و حساب وسیع ہو گئی، جہاں تک نگاہ جاتی تھی پھیل گئی۔ پھر بزرگ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں قبر سے بلند ہو گئی ہوں اور میں نے خود کو حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک مزار کے سامنے پایا۔ میں حیران رہ گئی، میں قبر سے ان کے مزار کے اندرونی حصے تک کیسے پہنچ گئی؟ ایسا محسوس ہوا جیسے اس بزرگ کی قبر روحانی طور پر اللہ کے اولیاء کے مزارات سے منسلک ہے۔ اسی حیرت اور ہیبت میں میرا مراقبہ ٹوٹ گیا۔ اگلے دن جب میں نے دوبارہ مراقبہ کیا تو مجھے پچھلا منظر یاد نہ تھا، مگر جیسے ہی میں حالت میں داخل ہوئی وہی منظر وہیں سے جاری ہو گیا جہاں ختم ہوا تھا۔ میں نے اسی بزرگ کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا بیٹی تم نے تو ابھی ایک حصہ دیکھا ہے، آؤ میں تمہیں درود پاک کی مزید برکتیں دکھاؤں۔ دیکھو قبر میں پڑھنے والے کے لیے کتنے تحفے منتظر ہیں۔ اچانک میں نے خود کو قبر کے ایک حصے سے نکلتے دیکھا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں جنت البقیع میں کھڑی تھی۔ میرے سامنے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روضہ تھا۔ بزرگ نے فرمایا بیٹی دیکھو جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی قبر کیسے مقدس مقامات اور بلند درجات سے جڑ جاتی ہے۔ جب میرا مراقبہ ختم ہوا تو میں نے غور کیا، بے شک درود پاک پڑھنے والے کو انمول برکتیں عطا ہوتی ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی۔ وہ جہاں بھی مدفون ہو اللہ کے حکم سے اس کی قبر روحانی طور پر جنت البقیع سے منسلک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کے ورد کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 کروڑ درود پاک کے ورد کی نیت کر لی جائے۔ الحمدللہ قافلہ سے منسلک بہت سے ممبرز یہ نیت شروع یا مکمل کر چکے ہیں اور اپنا اگلا 1 کروڑ کا سفر بھی شروع یا مکمل کر چکے ہیں۔ کیا آپ کی 1 کروڑ کی نیت ہے؟ آپ میں سے کس کس کو علم نہیں کہ یہ نیت کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے تاکہ اس پر دوبارہ ویڈیو بنا لی جائے، اور اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے۔ دعا ہے کہ ہماری قبریں جنت کے باغات والی ہوں، نور سے بھرپور، کشادہ اور پرسکون، انشاءاللہ آمین۔